جو آدمی اکتوبر میں اس کی آنکھیں 6/6 ہوں، اس کے بعد آج اس کی ایک آنکھ پوری بینائی چلی جائے. ابھی بھی جو 15% نظر آتا ہے ایسے نہیں نظر آتا ہے. ایسے مجھے بھی چونکہ میں آنکھ کا دائیں آنکھ کا میری بھی بینائی چلی گئی، مجھے پتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے. اب جو 15% ہے وہ بھی صحیح نظر نہیں آتا، جیسے ایک روشنی سی نظر آئے تھوڑی بہت، نہیں ہوتا ہے. آپ نے جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی بینائی ختم کی ہے، آپ نے رول پلے کیا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں جیل کے اسپتال کے اندر یہ سہولتیں موجود ہیں؟ ریٹینا کے کیا وہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں؟ وہ تو جو ان کو تکلیف ہے پمس کا بھی میں بھی وہ ڈاکٹر نہیں ہیں. پوری پنڈی میں 2 اسپیشلسٹ ہیں اس کے، ایک ڈاکٹر عامر اعوان ہے اور ایک ڈاکٹر مظہر اسحاق صاحب ہے ہی نہیں. لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ اتنا سب مجرمانہ غفلت کی. یہ غفلت یہ آپ نے جرم کیا ہے، جرم کیا آپ نے، اور آپ جواب دہ ہیں. پاکستان کے عوام آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ کیسے پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ ایسے ملک چلایا جاتا ہے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں بعض اپنے حکومتی وزراء، دیکھا خان صاحب کو بڑی سہولتیں حاصل ہے. بھائی ہمارا سوال ہے آپ یہ بتلاؤ کہ کون مجرم ہے، کس نے جرم انجام دیا کہ ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہ وہاں 5 جوتے ہیں، رپورٹ آ گئی ہے جی، وہاں جناب ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں. یہ آپ احسان کر رہے ہو. ایک پرائم منسٹر ہے، آپ کے پرائم منسٹر کو کیا لیول بنتا ہے اس کو جیل کے اندر کس کلاس میں رکھنا چاہیے اس کو؟ نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، کس کلاس میں ان کو رکھا ہوا تھا؟ سزا یافتہ تھے. وہاں تو پورے باقاعدہ میٹنگیں ہوتی تھی، ڈیرے لگتے تھے وہاں پر. تو جب وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بیمار ہو رہے ہیں، جیسے بھی تھا خبر آئی، پرائم منسٹر نے خود اسی عمران خان صاحب نے کہا کہ اجازت دی. پہلی بار شاید مجھے قانون کی جو تاریخ نہیں پتا پاکستان میں، ایک آدمی جو جیل میں ہو پہلی بار اس کو جیل سے باہر ملک بھیجا گیا علاج کرانے کے لیے، باہر ملک. اور آپ یہاں ان کے جو ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں ان کو چیک نہیں کرواتے ہو یہاں پر. یعنی آپ کتنے احسان فراموش ہو، کتنے احسان فراموش ہو آپ لوگ. ہمارا آپ سے گلہ ہے، ہمارا حکومت سے. آپ حکومت کر رہے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہی جواب دہ ہے. اگر کوئی اور کام یہ کر رہا ہے بتاؤ یہ کس کے نے جرم انجام دیا، کون تھا وہ بتاؤ. اس لیے ہم سراپا احتجاج ہے اس کے اوپر. یہ کہنا جناب والا رپورٹ آ گئی ہے، خان صاحب بڑی سہولتیں ان کو مل رہی ہیں، ماشاءاللہ. یہ جواب دینا چاہیے، شرم آنی چاہیے ان وزیروں کو بھی، واقعی شرم آنی چاہیے. مسئلہ اس وقت پاکستان کے عوام کا کیا ہے کہ آپ نے ان کی آنکھ کا علاج نہیں کرایا جس سے ان کی بینائی گئی ہے. اس کا جواب دو، کیوں نہیں کرایا؟ آپ چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس پر سیاست کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، آپ نے غفلت کی ہے یا یہ جرم انجام دیا، یہ سیاست ہے. ہم کہ آپ نے بہت اچھا کیا، تالیاں بجائیں. آپ نے عمران خان صاحب کا علاج نہیں کرایا، ڈاکٹر کو بر وقت نہیں لے کے آئے. آپ مجھے یہ بتائیں دوسری بات، کیا جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اپنے اکیلے سے یہ کام کر سکتا ہے کہ 2 مہینے تک اس کو ڈاکٹر تک نہ پہنچائے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ میری آنکھ کی بینائی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بات نہ کر لے کر آئے. وہ اکیلے یہ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا یہ اکیلے. ہماری ہر چیز کنٹرولڈ ہے اس وقت. لہذا ایسا نہ کریں کہ ہر زبان پھر کھل جائے. بچہ بولے گا، پھر بچہ بولے گا اور نام لے گا، پھر گلہ نہ کرنا کسی کو. اس سے پہلے کہ حالات بدتر ہوں، میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ حالات بدتر ہوں، خدا نہ خواستہ حادثے جنم لیں اس ملک کے اندر اور یہ ملک اس تباہی بربادی کو چل پڑے کہ واپس لانا مشکل ہو جائے. ہوش کے ناخن لیں. آپ نے جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا، آپ نے کہا ہم بغیر شرط کے بات کریں گے. ہم نے کہا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. اسی طرح سے دیکھیں، ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ عمران خان کو رہا کرو، ایسے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں عمران خان کو انصاف دو، انصاف دو. وہ نہیں ڈیل نہیں کرنا چاہتا کسی سے، وہ کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئے گا. انہیں صاف کام جب ان سے ملے تھے، میں ڈیل نہیں کرتا کسی سے. عمران خان کو انصاف دو، ہر آدمی کا حق ہے انصاف. ہماری عدلیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کے آرڈرز ہیں ملاقات کے، پاؤں تلے روندا ہوا. آپ نے ان کو پوچھتے نہیں. آپ کیا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل عدلیہ کے حکم کو پاؤں تلے رون سکتا ہے؟ جرت ہے اس کے اندر؟ ہے جرت اس کے اندر؟ نہیں. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی جمہوری سسٹم نہیں ہے. یہ سسٹم جمہوریت کے نام پر دبا ہے، دبا. اس لیے یہاں کوئی پھر کہتے ہیں کہ ہمدردی کا کارڈ استعمال کریں عمران خان صاحب کے بارے میں. ماشاءاللہ، کاش تم میں اگر تھوڑا سا بھی شرم ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار غلطی ہوئی ہے، معذرت چاہتے ہیں، مس مینج ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں ہمدردی والا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم جواب نہیں دینا چاہتے. بعض ایسے الفاظ آتے ہیں نا، کاش
ہم وہ لفظ نہیں لانا چاہتے جو فیصل واڈا لے کے آتا ہے، نہیں لاتے کہ کیسے چیکنگ ہوئی اور کیا کچھ ہو، بہرحال چھوڑتے اس کو. اس لیے ابھی بھی حکومت کے پاس وقت ہے، بڑے حادثوں سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور ہر کسی کو اپنی جگہ پر آنا چاہیے. پاکستان کے مسائل کا حل آئین کی سپریمیسی، رول آف لا، کیونکہ رول آف لا کے بغیر عادل کا وجود بیان ہی ناممکن ہے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ یہ فیصلے کرے، یہ چیزوں کو لک آفٹر کرے، چاہے داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، فری اینڈ فیئر الیکشنز، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں، اور پاکستان کے عوام کو ہیل کیا جائے. ان کی سرزمین پر جو بھی سرمایہ ہے، جہاں وہ صدیوں سے آباد ہے، پہلا حق ان کا ہے، باقی بعد میں سارے کے سارے. اس طرح سے پاکستان آگے بڑھے گا. وگرنہ جس طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنی جگہ فرض کریں جناب، والا اپنے کسی لیڈر کو فرض کر لیں. اگر یہ کام جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا تو یہ کیا کہتے کہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ پھر اگر کوئی کہا جاتا کہ آپ ہمدردی کا کارڈ استعمال کریں، اچھا ہوتا. اگر کوئی کہتا جی وہ تو مسئلہ نہیں، ان کے تو ہم نے بڑی سہولتیں دی ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، یہ جواب ہے. یار ہم انسان ہیں، انسان بن کے رہنا چاہیے، حیوان نہیں بننا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر، سیاست دانوں کے اندر، ملک چلانے والوں کے پاورفل جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کو انسان ہونا چاہیے. وائلا ایسی ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اپنے خنجر دے دیا، پاور ہے، اپنے کوئی مارے گا دوسروں کو بھی مارے گا. پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، اور انہی کو خدا نے بھی، آئین نے بھی اختیار دیا کہ اپنے حکمران کو خود منتخب کریں گے جو حکومت کریں گے. ہمارا پھر مطالبہ ہے کہ فوری طور پر خان صاحب کی فیملی کی، ان کے بچوں کی، ان کی پارٹی کے لوگوں کی، ہم سب کی ملاقاتوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بہترین ڈاکٹر جو وہ کہتے ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، جس کو اطمینان ہو. ان کی فیملی کو بائی پاس رکھ کے کچھ بھی نہ کیا جائے، پھر مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ ہمیں آپ پر اطمینان نہیں ہے. ہم نے آپ میں انتقام کا جذبہ دیکھا ہے، آپ میں مخالفت یا آپ میں دشمنی ہم نے دیکھی ہے. ہمیں آپ پر اعتماد نہیں رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. میں نے سینٹ میں بھی کہا ہے، ہم تمام امبیسیز کو لیٹر لکھیں گے خان صاحب کی ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں دنیا میں، خان صاحب کی صحت کے بارے میں. احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ایک رپورٹ دکھائی گئی تھی جو کہ جھوٹی تھی خان صاحب، تو یہ بتائیے گا وہ رپورٹ کس نے دکھائی تھی اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی. دیکھیں میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سینٹ کے اندر وزیر قانون صاحب نے کہا جی کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، ان کو ٹریٹمنٹ ہو گیا، ایک ٹیکہ ان کو لگ گیا. جو ہم نے دوسرے وزیر نے بھی بتایا وہ صورتحال بہتر ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر آیت الکرسی کے نیچے جہاں حلف اٹھایا ہوا کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیں یہ خبر دی گئی تھی. اور اب ثابت ہوا کہ ان کی کسی بات پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں.